مسلمان غازی کا کسی مشرک کے ساتھ مقابلہ ہوا زمانہ ماضی کے اندر، تو بڑی دیر تک جدال و قتال کرتے رہے، لڑتے رہے، کوئی کسی پر غالب نہ آ سکا۔ تو مسلمان کے جب نماز کا ٹائم ہوا تو اس نے درخواست کی کہ یار مجھے نماز کی تو اجازت دیں، اللہ کے سامنے سجدہ تو کر لوں۔ تو اس نے نماز کی اجازت دے دی، اس نے نماز پڑھ لی۔ نماز کے بعد جب فارغ ہوئے دوبارہ غرب شروع ہو گئی، لڑنے بھیڑنے کے اندر مصروف ہو گئے دونوں۔ تو کچھ دیر کے بعد جو ہے نا اس مشرک کے عبادت کا ٹائم ہو گیا، پوجا کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے بھی اجازت دیں، اس نے اجازت دیا۔ تو اس مسلمان غازی کے دل کے اندر یہ خیال آیا کیوں نہ میں اب موقع ہے، یہ نماز میں مصروف ہے اپنی عبادت کے اندر، میں اسے انتقام لے لوں، اس کو قتل کر لوں۔ تو غیب سے ندا آئی کہ اوفوا بالعقود، کہ کیا یہی میں نے ہیں، تم کیسے مومن ہو، تم سے تو مشرک وہ اچھا نکلا اس معاملے کے اندر کہ عہد کو توڑنا اس کے اوپر کتنی سزا ہے۔ یہ ندا سنتے ہیں مسلمان رونے لگ گیا اور گر پڑا۔ جب مشرک اپنی عبادت سے فارغ ہو کر غازی کے مقابلے میں دوبارہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ رو رہا ہے اور جو ہے نا یہ بالکل نڈھال ہے۔ تو اس نے پوچھا جی کیا وجہ ہے، اس نے واقعہ سارا سنایا، ایسے تیری وجہ سے مجھے عتاب ہوئی ہے۔ تو مشرک کے دل کے اوپر یہ بات اثر کر گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا دین تو سچا ہے، اللہ پاک نے اس کو جو ہے نا عہد شکنی کے اوپر کتنا اس کو ڈانٹا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس بات سے متاثر ہوئی اور اس نے جو ہے نا اس وجہ سے اس کے اس عمل سے اس نے بھی توبہ کر لی، آئندہ ہمیشہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا اس نے عزم کر لیا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو ہم قائل کر سکتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ، نیت اچھی ہو۔ اپنے نیت کے اندر گڑبڑ ہو گئی، اگر ہمارے اپنے اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو ہم دوسروں کو کیسے فتح کر سکتے ہیں، ان کو ہم کیسے جو ہے نا ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈال سکتے ہیں، اللہ پاک کی محبت ان کے دل کے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اخلاص فرمائے، یہ شرط ہے، یہ لازمی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔